دوستو، جرمنی جسے باضابطہ طور پر وفاقی جمہوریہ جرمنی کہا جاتا ہے، وسطی یورپ میں واقع ایک ممتاز ملک ہے۔ اپنی بھرپور تاریخ، اقتصادی صلاحیتوں اور ثقافتی ورثے کے لیے مشہور، جرمنی عالمی سطح پر سرکردہ ممالک میں سے ایک ہے۔ 83 ملین سے بھی زیادہ آبادی کے ساتھ یہ یورپی یونین کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ روڈز بلاک ہونے کی صورت میں گاڑیاں روڈز کا درمیانی حصہ کسی ایمرجنسی کے لیے خالی کر دیتی ہیں۔ اس ملک میں کوکا کولا ڈرنک پر پابندی ہے۔ مرسڈیز کو ٹیکسی کے لیے استعمال کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ جیل سے بھاگنے والوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیعت اس ملک میں کی جاتی ہے۔ جرمنی کی سرحدیں 9 ممالک کے ساتھ ملتی ہیں جو اسے یورپ کا مرکزی مرکز بناتی ہیں۔ شمال میں ملک ڈنمارک سے جڑا ہوا ہے، جبکہ مغرب میں اس کی سرحدیں نیدرلینڈ بیلجیم سے ملتی ہیں۔ جنوب مغرب میں فرانس، جنوب میں جنوب میں سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا اور مشرق میں جمہوریہ چیک اور پولینڈ واقع ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی متنوع مناظر کا حامل ہے، جس میں جنوب میں شاہی الپس سے لے کر شمال میں نشیبی میدانوں تک مشہور دریائے رائن اپنے مغربی علاقوں سے گزرتا ہے۔ برلن دارالحکومت ایک متحرک شہر ہے جو 1999 میں دیوار برلن کے گرنے کے بعد مشرقی اور مغربی جرمنی کے دوبارہ اتحاد کی علامت ہے۔ جرمنی کی پیچیدہ تاریخ ہے، جس میں مقدس رومی سلطنت، پروٹسٹانٹ اصلاحات اور دونوں عالمی جنگوں میں اس کے کردار کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ملک کو 1990 میں دوبارہ اتحاد تک مشرقی اور مغربی جرمنی میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ایک اہم لمحہ ہے جس نے قوم اور اس کی عالمی حیثیت کو تبدیل کر دیا۔ مجھے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے ملک عزیز پاکستان نے بھی جنگ کے دور میں تقریباً 12 کروڑ روپے کی امداد جرمنی کو کی تھی۔ اگر کسی ملک کے حکمران اچھے ہوں تو وہ اپنے ملک کو دنیا کی 2 عظیم جنگوں کے بعد بھی اس مقام پر لاتے ہیں جہاں آج جنگ کے بغیر 200 ملک نہیں پہنچے۔ جرمنی میں جرمن لوگ، ایشین لوگ، ترک، امریکن، عربی اور افریقی لوگ آباد ہیں۔ جرمنی کا کالنگ کوڈ +49 ہے۔ جرمنی میں جیل سے بھاگنے والے قیدیوں کو پکڑا نہیں جاتا۔ اگر وہ دوبارہ کوئی جرم نہ کرے تو جرمنی کا ماننا ہے کہ ہر انسان کو آزاد رہنے، گھومنے پھرنے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا 100% حق ہے۔ شرط یہ ہے کہ لوگ ریاست کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جرمنی ایک انتہائی اوپن مائنڈ ملک ہے۔ جرمنی میں بچوں کا نام ان کی مرضی سے رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں سزا ہوتی ہے۔ جرمنی کے کل رقبے کا ایک تہائی حصہ جنگلات پر مشتمل ہے اور اس کے تقریباً 1.27% حصے پر پانی موجود ہے۔ جرمنی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا امپورٹر اور ایکسپورٹر ہے۔ دنیا کے مشہور معروف گاڑیوں کے برانڈ DBM، BMW، ویکسن ہیگن، یہ سب جرمنی کی پیداوار ہیں۔ جرمنی میں ہر شہری کے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑی موجود ہے۔ جرمنی میں اگر روڈز بلاک ہو جائیں تو گاڑیاں بالکل سائیڈ پر یعنی فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ لگائی جاتی ہیں۔ روڈز کا درمیانی حصہ ایمرجنسی ایمبولینس اور پولیس کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ عام روٹین میں شامل ہے۔ انسانیت کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی بالکل گھر کے فرد جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ جرمنی میں لوگ خوبصورت کتے اور بلیاں پالنا بہت پسند کرتے ہیں۔ جرمنی میں چھٹی والے دن شور مچانا، گھر میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے ہمسایہ تنگ ہو، اس پر مکمل پابندی ہے۔ شکایت ہونے کی صورت میں آپ کو ہیوی فائن ادا کرنا پڑے گا۔ جرمنی میں آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر بآسانی جا سکتے ہیں۔ جرمن لوگ اپنا ہر کام خود کرتے ہیں۔ گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا اور زندگی کا ہر کام یہاں کے لوگ کسی دوسرے کے نہیں کرنے دیتے، بلکہ خود اٹھ کر کرتے ہیں۔ جرمنی دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں بیئر، وائن اور شراب دنیا میں سب سے زیادہ پی جاتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ لیگل ہے، حتیٰ کہ یہاں کے بہت سے کھانوں میں شراب اور وائن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر سال اربوں لیٹر شراب ملک میں بنتی ہے اور سیل ہوتی ہے۔ جرمنی اپنا قومی دن 3 اکتوبر کو مناتا ہے۔ فوج کی پریڈ ہوتی ہے اور لوگ اس دن خوب مزے لیتے ہیں اور پورے ملک کے مختلف مقامات پر آتش بازی ہوتی ہے۔ جرمنی کے پریزیڈنٹ فرینک والٹر سٹینمائر ہیں، جو 12 فروری 2017 میں ملک کے پہلی دفعہ صدر بنے۔ جرمنی عالمی سطح پر سب سے بڑی اور مضبوط ترین معیشتوں میں سے ایک ہے۔ اپنی تکنیکی جدت طرازی اور مینوفیکچرنگ کی مہارت کے لیے پہچانا جانے والا
ایک ملک ہے۔ جرمنی اپنے اعلیٰ معیار کے تعلیمی نظام کے لیے جانا جاتا ہے، جو ملکی اور بین الاقوامی طلباء کے لیے سرکاری یونیورسٹیوں میں ٹیوشن فری تعلیم کی پیشکش کرتا ہے۔ یہ ملک تحقیق اور جدت طرازی کا ایک مرکز ہے، جس میں متعدد نوبل انعام یافتہ اور اہم دریافتیں جرمن اداروں سے منسوب ہیں۔ جرمنی کی سرکاری زبان جرمن ہے اور یہ ملک اپنی ادبی خدمات کے لیے مشہور ہے۔ جرمن نہ صرف جرمنی میں بلکہ سوئٹزرلینڈ، آسٹریا کے کچھ حصوں میں بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ مؤثر انفراسٹرکچر جرمنی کے نقل و حمل کے نظام کی وضاحت کرتا ہے، بشمول آٹوبان، تیز رفتار ٹرینوں اور اچھی طرح سے منسلک ہوائی اڈوں کا ایک جامع نیٹ ورک۔ آٹوبان بغیر کسی رفتار کے پھیلاؤ کے لیے مشہور ہے، جرمنی کے مؤثر سفر کے عزم کی علامت ہے۔ جرمنی کی تاریخ، ثقافت، اقتصادی طاقت اور تکنیکی جدت کا متحرک امتزاج اسے عالمی برادری میں کلیدی کھلاڑی کے طور پر رکھتا ہے۔ پائیداری، تعلیم اور بین الاقوامی تعاون کے لیے قوم کا عزم عالمی سطح پر اس کے اثر و رسوخ کو مضبوط کرتا ہے۔ تو دوستو، جرمنی اپنے آٹوبان کے لیے مشہور ہے، ہائی ویز کا ایک ایسا نیٹ ورک جہاں کچھ حصوں کی رفتار کی کوئی حد نہیں، گرچہ کچھ علاقوں میں تجویز کردہ رفتار اور مخصوص رفتار کی حدیں ہیں۔ آٹوبان کے بہت سے حصے غیر محدود رفتار کی اجازت دیتے ہیں۔ 1940 کے آس پاس جرمنی نے پرنٹنگ پریس کو ایجاد کیا۔ پرنٹنگ پریس ایک انقلابی ایجاد جس نے معلومات کے پھیلاؤ کے طریقے کو بدل دیا۔ جرمنی میں بیئر پیوریٹی کا قانون ہے جو کہ 1516 کا ہے۔ اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ بیئر کو صرف پانی، جو اور ہاربس کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جا سکتا ہے۔ خمیر کو بعد میں شامل کیا گیا جب ابال میں اس کا کردار دریافت ہوا۔ جرمنی کی معیشت یورپ میں سب سے بڑی ہے اور دنیا میں چوتھی بڑی معیشت ہے۔ یہ آٹو موبائل اور مشینری سمیت اپنے مضبوط مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے جانا جاتا ہے۔ دنیا کا پہلا فانٹا۔ فانٹا ایک مقبول سافٹ ڈرنک کوکا کولا کے اعضاء کی کمی کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی میں بنایا گیا۔ جرمنی کو کوکا کولا کمپنی نے دستیاب وسائل کو استعمال کرتے ہوئے فانٹا ایجاد کیا۔ جرمنی 25,000 سے زیادہ قلعوں اور محلوں کے کھنڈرات کا گھر ہے، جو اسے قرون وسطیٰ کی بھرپور تاریخ والا ملک بناتا ہے۔ جرمنی قابل تجدید توانائی میں عالمی رہنما ہے۔ ملک نے ہوا اور شمسی توانائی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے اور اس کی توانائی کا ایک اہم حصہ قابل تجدید ذرائع سے آتا ہے۔ برلن کے مرکز میں واقع میوزیم جزیرہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے، جس میں پریگمون میوزیم اور نیوس میوزیم سمیت 5 عالمی شہرت یافتہ عجائب گھر موجود ہیں۔ یہ حقائق ثقافت اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں جرمنی کی شراکت کے ساتھ ساتھ اس کی منفرد روایات اور تاریخی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔